إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں توحید کا عطا کیا جانا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا انعام، سب سے افضل انعام اور سب سے اعلیٰ انعام رب کے طرف سے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کی زندگی کو اس کی بندگی کے لیے چن لیا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اسی کے سامنے سجدہ کرنے والا مسلمان بنایا، خوشی ہو یا غم اسی کے دربار میں ہاتھ اٹھانے والا مسلمان بنایا، اسی کے سامنے آنسو بہانے والا، اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں رکھنے والا مسلمان مجھے اور آپ کو بنایا۔ حضرات، اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی حضور، اللہ کے لیے سب سے اولین جو چیز ہم لوگوں پر، مخلوق پر جو عائد ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، وہ بندگی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی الوہیت کو ماننا ہے، وہ رب کی ربوبیت کو اقرار کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی غرض سے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اگر
اللہ رب العالمین ہمارے پیدائش کے بعد اللہ رب العالمین اللہ رب ذوالجلال توحید سے دور کر دے، جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں بھیجے جانے کا، تو یاد رکھے انسان سب سے بڑا محروم ہے۔ دیکھیے توحید ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات کا جو ہے سسٹم، یہ کائنات بڑے اطمینان سے چلی جا رہی ہے۔ یہ توحید ہی ہے جو آسمان کو روکے ہوئے ہے، یہ توحید ہی ہے جو زمین کو پرسکون حالت میں رکھی ہوئی ہے، یہ توحید ہی ہے جو آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ جو مضبوطی سے زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جو پرسکون حالت میں ہیں، یہ توحید کی وجہ سے ہے۔ اگر ہونا تو چاہیے کیا تھا؟ اللہ رب العالمین سورہ مریم میں کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین پھٹ پڑے، آسمان چھلنی ہو جائے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے، ان کے اس زبان سے لفظ نکالنے کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، یہ شرکیہ لفظ کی وجہ سے ہونا تو چاہیے تھا کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، یہ مضبوط پہاڑ درہم برہم ہو جائے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ کیوں؟ شرک کی وجہ سے۔ لیکن توحید پرستوں کی وجہ سے، توحید والے لوگوں کی وجہ سے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا ان تعذبهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے نبی جب تک آپ رہیں گے ایک قوم جو آپ کا نام لینے والی ہے کبھی نہیں مٹے گی، ایک ساتھ کبھی نہیں مٹے گی، ایک ساتھ سارے لوگوں کو عذاب نہیں آئے گا، ایک ساتھ یہ ساری قوم نہیں مٹے گی، اور آپ کے جانے کے بعد بھی قیامت تک جب تک ان کی زبان پر استغفار رہے گا یہ لوگ نہیں مٹائے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ علماء نے، مفسرین نے ایک لطیف معنی ذکر کیا ہے، کہا استغفار یہ توحید پرست لوگوں کی علامت ہے۔ توحید پرست جب تک آخری انسان بھی اللہ پر ایمان لانے والا اس دنیا پر ہے، رب العالمین اس دنیا کو ضائع نہیں کرے گا اس توحید پرست کی وجہ سے، اس توحید پرست انسان کی وجہ سے اللہ رب العالمین من جملہ عذاب نہیں نازل کرے گا۔ حضرات سکون، اطمینان، چین جو ہے اللہ رب العالمین کی اسی ربوبیت میں ہے، اسی الوہیت میں ہے۔ اسے مضبوط پکڑ لو، اسے مضبوط اس پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، اس کی نصیحت وصیت کرنے والے ہو جاؤ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ مکے میں تھے توحید کا درس دیتے تھے، مدینے میں آئے توحید کا درس دیتے تھے، خواہ وہ غلطی کرنے والے عمر کیوں نہ ہو، خواہ وہ غلطی کرنے والے بڑے صحابہ میں سے کیوں نہ ہو، غلطی توحید کی ہوتی اصلاح ضرور کرتے۔ خواہ علی جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہیں بھیجنا ہو تو سب سے پہلے کہتے کہ اے معاذ تم جا رہے ہو انہیں توحید کی دعوت دینا، توحید سکھانا۔ وہ اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں، وہ غیروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، وہ غیروں کے سامنے رو رہے ہیں، اے معاذ ان کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کے سامنے رونے والے بنانا، اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے بنانا، یہ ہماری زندگی کا صبح و شام کا مشغلہ ہونا چاہیے۔ جو انسان اس توحید کو چھوڑ دے، سمجھو اس نے اس دنیا میں جو انسان کو بھیجے جانے کا مقصد ہے اللہ رب العالمین کے اس مقصد کو وہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حشر کی 3 آیتیں تلاوت کی، 3 آیتیں تلاوت کی للفقراء المہاجرین۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین کا ذکر کیا۔ مہاجرین وہ لوگ ہیں جو مکے میں رہتے تھے، لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، مکے والوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے خون کے لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے
وہ لوگ اپنا گھر، اپنے اہل و عیال، اپنے بچے، اپنا خون پسینہ کمایا ہوا پیسہ چھوڑ کر وہ اللہ کے لیے مدینہ روانہ ہوتے، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کی جو ہے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے مکے کو چھوڑا اور مدینے کی طرف ہجرت کی۔ دوسری آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، کہا وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، اس میں اللہ رب العالمین نے انصار کیا ذکر کیا، ان کی فضیلت بتائی، ان کے کچھ خصوصیات ذکر کیے۔ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرح صدر کے ساتھ، پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان بھائیوں کا استقبال کیا جن کے پاس نہ مال تھا، نہ بیویاں تھی، نہ باغات تھے، نہ پیسہ تھا، صرف اللہ کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں انہیں جگہ دیا، اللہ کے لیے بیویوں کو طلاقیں دی تاکہ وہ شادیاں کر لے، اللہ کے لیے 2 باغات اگر تھے تو انہوں نے اللہ کے لیے اپنے بھائی مہاجرین کو انہوں نے باغات عطا کیے۔ حضرات یہ انصار صحابہ ہیں، یہ مہاجرین صحابہ ہیں، یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے ان 2 آیتوں میں کی۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا صحابہ کے بعد آنے والے تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کی صفت، قیامت آنے والے لوگوں کی عادت، ان کا کیریکٹر، ان کے مومنانہ اوصاف اگر تولا جائے تو اس آیت میں اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجرین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو انصار تھے، ان کے بعد آنے والے کہتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی علامت ہے، صفت ہے، مومنوں کی پہچان ہے۔ کیا کہتے ہیں مومن؟ اے اللہ ہم سے پہلے جو گزر گئے، کون؟ مہاجرین اور انصار، صحابہ کی جماعت جو گزر گئی ہے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ سب سے پہلے ہمیں معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور تو ان لوگوں پر مغفرتیں فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت سے گزر گئے، ایمان کی حالت سے گزر گئے، وہ صحابہ ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلٍّ، اے رب ذو الجلال صحابہ کے سلسلے میں ہمارے دل میں کبھی بغض و عناد نہ پیدا فرما، اے اللہ صحابہ کے سلسلے میں ہمارے دل میں کبھی بھی اے اللہ دشمنی پیدا نہ فرما۔ صحابہ کے سلسلے میں وہ انسان تھے، کچھ بھی ہو ان کے سلسلے میں ہم تک پہنچے، اے اللہ ان کے سلسلے میں ذرہ برابر تو کینہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرما۔ حضرات علی ابن الحسین رحمت اللہ علیہ زین العابدین، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے زین العابدین بتائیں آپ عثمان ابن عفان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے قتل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی نصرت کرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے خلاف لکھنے اور بولنے والوں کے خلاف کیا کہتے ہیں۔ علی ابن الحسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھ میرے بھائی، قرآن میں اللہ رب العالمین نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، کہا للفقراء المہاجرین، کیا تو مہاجرین میں سے؟ وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں مہاجرین میں سے نہیں ہوں۔ پھر کہتے ہیں والذین تبوؤا الدار، یہاں نصارہ کا، انصار لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، کیا تو انصار میں سے ہے، نصارہ میں سے ہے، مدینے کے لوگوں میں سے؟ کہا نہیں میں مدینے سے لوگوں میں سے میں نہیں ہوں۔ تو زین العابدین کہتے ہیں تیسری قسم یہ کہ ہمیں صرف یہی تعلیم دی گئی جو پچھلے گزرے ہیں ان کے گناہوں کی معافی مانگے اور ان کے سلسلے میں اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ جو بھی ان سے ہوا ہے ان کے سلسلے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھنا۔ کیا تو ان میں سے ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں ان میں سے ہوں۔ تو خلاص تمہاری زندگی میں ایمان ہونا چاہیے، یا تو تم مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، یا تو تم انصار میں سے ہونا چاہیے، یا تو تم قیامت تک آنے والے لوگ جو مومن کہلاتے ہیں، جو ان کے حق میں استغفار اور جو ہے دشمنی کی، غلاظت کی، جو ہے نفاق سے دوری سی بات کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں چوتھی قسم نہیں بیان کی ہے۔
چوتھی قسم نہیں بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، ہم صحابہ سے یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں ہم جتنا بھی صحابہ کی فضائل، صحابہ کے فضائل، صحابہ کی فضیلتیں، ان کی قربانیاں سنیں، کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ایسی جماعت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اظہار اس دنیا میں کر دیا ہے۔ یہ رضامندی جنتیوں کو جنت میں سب سے اخیر میں ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جنتی کو ساری نعمتیں عطا کر دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد کہے گا، اے جنتیوں کے جماعت بتاؤ کیا کوئی چیز کی کمی ہے؟ جنتی کہیں گے، اے رب اتنی نعمتوں کے بعد اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ رب کہے گا، لا اسخط علیکم بعدی ابدا احل علیکم رضوانی۔ اے جنتیوں، اے میرے نیک بندو، اے مومن بندو، آج میری رضامندی تم پر حلال ہو چکی ہے، میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ لا اسخط علیکم بعدی ابدا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ یہ رضامندی لوگ جب جنت میں جائیں گے سب سے اخیر میں ملے گی۔ واللہ یہ صحابہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو رب العالمین نے ان کی زندگی میں، ان کے جیتے جی، ان کی آنکھیں یہاں کھلی ہوئی تھی، یہاں عمل کرتے تھے، یہاں سجدے ہو رہے تھے، عرش والے رب العالمین نے ان کی رضامندی کا اظہار کر دیا، کہا رضی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوگا۔ اور یہ ایسی جماعت ہے جو عرش والے سے راضی ہو چکے ہیں۔ حضرات، ان کا مقابلہ، صحابی کا مقابلہ عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا، ایہما افضل معاویہ بن ابی سفیان ام عمر بن عبدالعزیز؟ عبداللہ ابن المبارک سے کسی نے پوچھا، عبداللہ ابن المبارک بتائیں صحابی رسول معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ یہ اموی خلیفہ ہیں، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس دنیا میں عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ کہتے ہیں ان کے دور میں بیت المال کا سسٹم اتنا بہترین تھا، کوئی بھوکا رات میں سوتا نہیں، کوئی جو ہے انسان ایسی رات گزارتا نہیں جس کا پیٹ خالی ہو، سب سیر ہو کے جو ہے سوتے تھے۔ بڑا ہی بہترین دور تھا، جنہوں نے احادیث کو جمانے کا مشورہ دیا اور جمع کیا، جنہوں نے احادیث رسول کو جمع کیا، مشورہ دیا اور جمع کیا۔ اتنا ہی نہیں، کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز ان کے دور میں زکوٰۃ نکالنے والا زکوٰۃ لے کر جو ہے بازاروں میں روڈوں پر نکلتا، کوئی زکوٰۃ لینے والا مستحق انہیں نہیں ملتا۔ غربت ختم، مسکین لوگ ختم، پورا آسودگی کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت خلیفۃ المسلمین، سبحان اللہ، ان کے بارے میں کہا گیا، بتاؤ عبداللہ ابن المبارک معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ یہ تابعی ہیں، تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن عبدالعزیز کی روایتیں موجود ہیں، سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے عمر بن عبدالعزیز کی روایتیں موجود ہیں۔ یہ تابعی ہیں، تابعی ہیں، خیر القرون کے افضل لوگوں میں سے ہیں، خلیفہ ہیں، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن المبارک سے جب پوچھا گیا کون افضل ہیں، کہتے ہیں لوگوں ترازو لاؤ، ترازو لاؤ، ترازو کے ایک پلڑے پر 100 عمر بن عبدالعزیز کو رکھو۔ کتنے؟ 100 عمر بن عبدالعزیز کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں معاویہ کو نہیں، معاویہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو جنگیں کی تھی، اس جنگ کے درمیان جو دھول کا تنکا ان کے ناک میں گزرا ہے، جو دھول کا ٹکڑا ان کے ناک میں گرا ہے، اس دھول کے ذرے کو ایک ٹکڑے ایک پر ترازو کے پلڑے میں رکھو۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے 100 عمر بن عبدالعزیز پر یہ تنکا بھاری رہے گا۔ معاویہ بن ابی سفیان کون تھے؟ یہ وہ شخصیات تھے جو اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، نبی کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے ہماری حمد و ثنا سن لی۔ یہ وہ خوش نصیب تھے جو کہتے تھے ربنا ولک الحمد، اللہ تیرا شکر ہے،
یہ وہ خوش نصیب آنکھیں ہیں جنہوں نے نبی کو چلتے پھرتے دیکھا. یہ وہ خوش نصیب آنکھیں ہیں جنہوں نے جبرائیل کو آسمان سے وحی لاتے جاتے دیکھا. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی زبان سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو قرآن پڑھ کر سنایا. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی تربیت اللہ کے عرش اور اللہ رب العالمین کے سچے نبی نے کی تھی. حضرات یاد رکھیں، ان کا مقابلہ، صحابہ کا مقابلہ ایک ادنا سے، چھوٹے سے، جو اس وقت اللہ کے نبی کے دور میں صغار صحابہ ہیں، ان کے برابر بھی کوئی نہیں کر سکتا. حضرات یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت پیدا کریں، صحابہ کی تعلیم دیں، صحابہ کی قربانیاں سکھائیں، صحابہ جو قربانیاں دیے اس کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں. سبحان اللہ. مالک بن انس رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ کہتے ہیں كان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر. سلف صالحین اپنے بچوں کو عمر اور ابو بکر کی محبت ایسے ہی سکھاتے تھے. ان کی سیرتیں، ان کی تاریخ، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کا کیریکٹر ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے بچوں کو لوگ سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں. واللہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی تاریخ نہیں بتائیں گے، کوئی وقت آئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا، اپنے بچے نہ چاہتے ہوئے بھی صرف حسن اور حسین تک محدود ہو جائیں گے، صرف اہل بیت تک محدود ہو جائیں گے. یہ دور جو ہے موبائل کا دور ہے، جہاں پر یہ غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، جہاں پر یہ لوگ ایسی جو غلطیاں بھرے ہوئے ہیں. ہم جیسے ہی آپ جو بھی عنوان ڈالیں، سب سے پہلے یہی خبیث لوگ آئیں گے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو بدنام کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. سب سے پہلے ہی لوگ آتے ہیں. حضرات جب ہمارا بچہ صحیح غلط کی تمیز نہ رکھے، صحیح غلط تمیز نہ رکھتے ہوئے اگر ان لوگوں کو سن لے، کوئی بعید نہیں کہ کئی دن آنے کے بعد وہ بچہ بھی حسن اور حسین کی محبت میں لگ کر محدود ہو جائے، صحابہ کو ترک کر دے. ذرا یاد رکھیں، آج ہم جو لوگ پنکھوں کے نیچے بڑے آرام سے، سکون اور اطمینان کے ساتھ اے سیوں میں رہتے ہوئے، گرمی میں ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہوئے، ٹھنڈی میں گرمی کا پانی استعمال کرتے ہوئے جو اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، واللہ ان سکون کے پیچھے، اس اطمینان کے پیچھے، اس سہولیات کے پیچھے کئی صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی. انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا، انہوں نے اپنے بچوں کو، معصوم بچے جو انگلی پکڑ کر ابو کہتے تھے، ان لوگوں کو چھوڑا. سبحان اللہ. تاریخ پڑھ کر دیکھیں کس وجہ سے لوگوں نے جنگیں کی، کس وجہ سے لوگوں نے، صحابہ نے اپنوں سے لڑے. موتا کی لڑائی ایک ایسی جنگ تھی جو سامنے لوگ، جو رومی جو لوگ تھے، کئی لاکھ تعداد تھی. کیا ہے؟ کئی لاکھ تعداد تھی، اور یہاں مسلمان ہزاروں میں. سبحان اللہ. صرف ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا. یا تو شہادت ہے یا تو جنت ہے، یا تو شہادت ہے یا تو جنت ہے، اگر نہیں تو فتح ہے، کامیابی ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، ایمان کی نشر و اشاعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موتا کی جو جنگ ہے اس میں اللہ کے نبی نے مدینے سے 3 گورنر مقرر کر دیے تھے. 3 امیر کو مقرر کر دیے تھے. صحابہ کی قربانیاں پڑھائیں، سب سے پہلے خود پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کی باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں، ہمیں فون آ جاتا ہے، ہمارا بزنس یاد آ جاتا ہے، ہمیں اپنی بیوی بچے یاد آ جاتے ہیں، ہمیں دنیا یاد آ جاتی ہے، ہمیں دین کی فکر نہیں، ہمیں صحابہ کی قربانیاں یاد رکھنا نہیں ہے، سننا نہیں. یاد رکھے، اب ہمارے صحابہ کو یاد نہیں رکھیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ضرور سوال کرے گا. ہمیں دنیا والے یاد ہیں، دنیا کی سیلیبریٹیز یاد ہیں، لیکن جو اصل اللہ رب العالمین
العالمین کا دین پہنچانے والے ہیں، ان کے نام تک ہمیں یاد نہیں۔ پوچھ کر دیکھیں، عشرہ مبشرہ کے نام بتائیں، بولے کسی کو یاد نہیں۔ حد تو یہ خلیفہ کتنے پوچھیں 7-8 بولیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ دیکھیں موتا کی جنگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 امیر کو اسی مدینے میں سے بنا دیے۔ کہا سب سے پہلے زید بن حارث امیر رہیں گے، جنگ کے امیر رہیں گے۔ اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو عبداللہ ابن رواحہ یہ امیر رہیں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں گے تو جعفر ابن ابی طالب امیر بنیں گے۔ چنانچہ لوگ نکل گئے، صحابہ نکل گئے، کئی دن ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جا کر کئی دن ہو گئے، اللہ کے نبی مدینے میں ہیں، فوراً کہتے ہیں سارے صحابہ کو جمع کرتے ہیں، ممبر پر چڑھے ہو جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہو کر موتا کی جنگ کے احوال بتا رہے ہیں۔ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی اپنی گردن کو اوپر کر رہے ہیں، گویا اللہ کے نبی کو سامنے جنگ کی کیفیتیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جنگ جاری ہوئی، جنگ لڑی گئی، جنگ میں جو ہے مسلمان بڑے ہی جوش و خروش سے لڑے، لہٰذا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ زید بن ثابت شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی مایوسی سے سر جھکا لیتے ہیں، پھر سر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر جنگ جاری ہوئی، عبداللہ ابن رواحہ جنگ کی جو ہے کمان لے لیے، کمانڈری حاصل کر لیے، لہٰذا وہ بھی شہید کر دیے، مار دیے گئے، وہ بھی مار دیے گئے۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی پھر سر جھکا لیتے، پھر سر اٹھاتے، کہتے ہیں پھر جعفر ابن ابی طالب، جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کافروں نے ان کے ایک ہاتھ پر وار کر کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ جعفر ابن ابی طالب جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے، جھنڈا گر نہ پائے، اللہ کا کلمہ گر نہ پائے۔ اللہ رب العالمین کا اے مرد مجاہد، اللہ رب العالمین کا اے بندہ اپنے جھنڈے کو، مسلمان کے جھنڈے کو گردن میں لٹکا لیتے ہیں، گردن میں پکڑ لیتے ہیں، گردن بھی مار دی جاتی ہے۔ واللہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اپنے سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں، ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ جعفر کون تھے؟ یہ چچا زاد بھائی تھے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، جعفر کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ لہٰذا رونے کے بعد اللہ کے نبی پھر سر اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو روتے رہے تھے، خوشی کا چہرہ بن جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ 3 امیر انتقال کرنے کے بعد اللہ نے اپنی کمانڈری اللہ رب العالمین نے سیف من سیوف اللہ خالد بن الولید کو عطا کی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا کیا۔ ذرا جنگ ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن المبارک، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم موتا کی جنگ میں میں شریک تھا۔ ہم جنگ کے بعد، جنگ ختم ہو گئی، جنگ کے بعد جعفر ابن ابی طالب کی لاش کو تلاش کرنے لگے، ڈھونڈتے کئی لوگوں کے درمیان ہمیں جعفر کی لاش ملی۔ کہتے ہیں ابن عمر واللہ ابن عمر کہتے ہیں واللہ عجنا، واللہ ہم جعفر ابن ابی طالب کے جسم پر لگے زخم گننے لگے 1 2 3، اللہ کی قسم 90 سے زیادہ زخم سامنے تھے، ایک زخم بھی پیٹھ پر نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی جعفر ابن ابی طالب کے معصوم بچے آتے، کہتے ہیں ایسا اللہ کے نبی زار و قطار رو دیتے تھے۔ واللہ کس وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، پلٹ کر نہیں دیکھا، بیویاں جو بیوہ ہو گئی، کیونکہ قیامت تک آنے والے لوگ اسلام وہاں تک پہنچے،
مسلمان اسلام وہاں تک پہنچے، ایمان وہاں تک پہنچے۔ واللہ آج ہم بڑے آرام سے بیٹھ کر کہتے فلاں صحابی کی یہ غلطی ہے، فلاں صحابی کی یہ غلطی ہے، فلاں صحابی افضل ہے، فلاں صحابی اپنی زبانوں کو لگام دے۔ عبداللہ ابن المبارک کہتے یہ ایک انسان جو اللہ کے نبی کی زندگی میں رہتے ہوئے جنگ لڑا ہے، اس کے دھول کے برابر بھی ایک تابعی نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ صحابہ کے بارے میں کیا کہیں؟ حضرات، یہ جو یوٹیوب کا زمانہ ہے، یہ جو فیس بک کا زمانہ ہے، یہ جو ریلز کا زمانہ ہے، یہاں لوگ آئیں گے، یہ 2-3 سیکنڈ میں آپ کو صحابہ کے خلاف دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھے جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ صحابی ہے، ہم ان کے خلاف کبھی سننا گوارا نہ کریں۔ حب الانصار من الایمان، یاد رکھے اللہ نے ایمان کو ان سے محبت سے جوڑ رکھا ہے۔ ان سے محبت کرو گے تم مومن ہو۔ اگر تھوڑا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی صحابی کے خلاف بغض ہو، کسی صحابی کے خلاف افضل اور مفضول کی بات تمہارے دل میں ہو، یاد رکھو تمہارے اندر نفاق ہے، تم منافق ہو۔ اور یہ نفاق عملی ہے نہیں، اعتقادی ہے، اور یہ اعتقادی نفاق رکھنے والے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ سب سے نچلے گڑھے میں کون ہوں گے؟ یہی منافق جن کا اعتقاد صحابہ کے خلاف غلط تھا۔ اپنے ایمان کا محاسبہ نہیں، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ایمان کی فکر کیسے؟ ہم صحابہ کی تاریخ پڑھیں، فخر سے پڑھیں، فخر سے پڑھائیں، فخر سے گنگنائیں، صبح شام ذکر کریں ان کا۔ اور یاد رکھے سلف کی یہ تعلیمات پڑھنے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جو ہماری نماز میں کمزوریاں ہوتی تھیں وہ دور ہوں گی، ان کی قربانیاں یاد کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے۔ جو ایمانداری ہمارے دلوں میں دنیا میں نہیں ہے، ایمانداری ہمارے زندگی میں آئے گی اگر ہم ان کی سیرتیں پڑھیں گے۔ للہیت، اللہ پر یقین آئے گا، اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا جب ہم ان کی تاریخ پڑھیں گے، پڑھائیں گے۔ لہٰذا میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو سوتے ہوئے موبائل دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سوتے ہوئے ٹی وی آن کر دیتے ہیں، یا گھر میں پرانی عورتیں ہیں تو ان سے کہانیاں کہلواتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بٹھائیں اپنے بچوں کو، ایک چھوٹی سی کتاب لیں، ان کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے عادت سی بنا لیں۔ مختصر طور پر 5 منٹ ہو، صحابہ کی تاریخ ان کے سامنے بتائیں، اپنے انداز میں، مزاحیہ انداز میں، جذباتی انداز میں، جیسے بھی ہو، اپنے اسلوب میں آپ اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت جو بھی ہیں ان کو صحابہ کی تاریخ پڑھائیں، ان کی قربانیاں پڑھائیں، ان کا اثار پڑھائیں، ان کا جو ہے نماز کا طریقہ، ان کی زندگی کے احوال آپ لوگ پڑھائیں۔ تب جا کر یہ لوگ، یہ اپنے بعد والے لوگ صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پرست بنائے، جب تک اس دنیا میں رکھے توحید پر رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے۔ اللہ رب العالمین جب اپنے پاس بلائے، توحید کے ساتھ بلائے، ایمان کے ساتھ بلائے، ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے، اتباع سنت کی اللہ رب العالمین ہمیں پابند ہونے والا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین نے صحت و عافیت سے نوازے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان پر رزق کے دروازے کھول دے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم رب الحلیم۔